کربلا کی بس اتنی سی کہانی ہے، یزید تھا حسین ہے۔ مارکہ کربلا نے رہتی دنیا تک حق و باطل میں حد قائم کی۔ نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ شہر شہر مجالس اور جلوس کا انعقاد ہوگا۔ امام علی مقام اور ان کے رفقا کی اسلام کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں دی گئی عظیم قربانیوں کو یاد کیا جائے گا۔ ذاکرین اور علماء کرام شہادت کے فلسفے پر روشنی ڈالیں گے۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا۔ لاہور سے یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد۔ جلوس میں ہزاروں عزادار شریک۔ نبی اکرم کے گھرانے پر مظالم اور غم کا تذکرہ۔ جلوس مغرب کے بعد کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نثار حویلی کا دورہ، سیکیورٹی بارے بریفنگ۔ پشاور میں شب عاشور کا جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ کراچی، اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں آج یوم عاشور کے جلوس برآمد ہوں گے۔ عقیدت مندوں کی جانب سے پانی اور دودھ کی سبیلوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ کل بھی دلوں پر راج تھا فاطمہ کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ امام حسین اور جان نثار ساتھیوں کو سلام عقیدت، تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ میں کلمہ حق بلند کیا، رہتی دنیا تک دین اسلام کو زندہ و جاوید کر دیا۔ لاہور، کراچی، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ سمیت شہر شہر نویں محرم الحرام کے جلوس، اہل بیت کے مصائب کا ذکر، رضاداروں کی نوحہ خوانی اور سینہ کو بھی، شہداء کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ سکھر، روہڑی، چنیوٹ سمیت دیگر شہروں میں ماتمی جلوس، ذاکرین نے شہداء کربلا کے فضائل اور مصائب پر روشنی ڈالی۔ یوم عاشور پر کڑی نگرانی، ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ حفاظتی اقدامات کے تحت حساس مقامات سیل۔ جلوس کے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ کراچی سمیت سندھ میں ڈبل سواری پر پابندی۔ پشاور سمیت حساس شہروں میں موبائل فون سروس معطل رہے گی۔ پشاور میں BRT سروس بند۔ راولپنڈی پولیس کا شہر بھر میں فلیگ مارچ۔ پولیس حکام کے مطابق فول پروف سیکیورٹی کے لیے پولیس ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ اس مہینے سے جو ایک سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا وہ مثال ہے جو ہمارے لیے ایک عظیم ہستیوں نے قائم کی ہے، اور ہم نے اس پہ عمل پیرا ہو کر ان عظیم ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ہمارے پورے صوبے میں تقریباً 10,000 مجالس ہوتی ہیں، جہاں جہاں پہ ہے فل ٹائم فل پروف سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے، پراپر اس کی ایک مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ واقعہ کربلا صبر اور حق و سچ کا ساتھ دینے کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم سب پر لازم ہے محرم الحرام عقیدت اور احترام کے ساتھ منائیں۔ صوبے بھر میں 10,000 مجالس اور 1,000 جلوس منعقد ہوں گے۔ سیکیورٹی کے لیے 36,000 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہاٹی گیٹ میں قائم سپریم کمانڈ پوسٹ کا دورہ، 10ویں محرم کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، متعلقہ حکام کی سیکیورٹی اور صفائی ستھرائی پر بریفنگ۔ نواسہ رسول نے دین کی بقا اور امت کی اصلاح کے لیے جان دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پیغام، کہا ہر آنکھ شہدائے کربلا کی یاد میں اشکبار ہے۔ کربلا صرف سانحہ نہیں، ایک فکری اور روحانی تحریک ہے۔ شہادت حسین صبر، قربانی اور استقامت کا درس ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کی عقیدے اور ایمان کا جز ہے۔ عظیم قربانی تاریخ عالم کا درخشاں باب ہے۔ واقعہ کربلا ہر فرد، ہر قوم کو باطل سے حق اور فتنے سے اتحاد کی دعوت۔ ملبے تلے اب بھی زندگی کی امید، کراچی لیاری میں عمارت منہدم ہوئے 39 گھنٹے گزر گئے۔ تباہ عمارت کا ملبہ انتہائی احتیاط سے ہٹانے کا کام جاری۔ 9 بیاہتے جوڑے سمیت مزید 8 سے 10 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ۔ ریسکیو حکام کے مطابق آج ملبے سے 10 لاشیں نکالی جا چکیں۔ حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 22 ہو گئی۔ 21 افراد کے جسد خاکی عیدی سرد خانے موسیٰ لین لیاری میں رکھے گئے ہیں۔ ملبے سے ریسکیو کیے گئے 7 افراد ہسپتال منتقل، 4 طبی امداد کے بعد ڈسچارج۔ ریسکیو اہلکار بھاری مشینری اور کرین کی مدد سے ملبہ ہٹانے میں مصروف ہیں۔ متاثرہ افراد کے ملبے کے ڈھیر کے سامنے عارضی رہائش۔ ملبے تلے دبے افراد کے لواحقین اب بھی کسی معجزے کے منتظر۔ ہماری بہن ہے، جیٹھانی کی بہن ہے، اس کے 2 بہو ہیں، 2 بیٹے، ایک خود ہے، ایک پوتی ہے۔ میاں خالی باہر نکل گیا تھا صبح میں ہی۔ ہمارا پورا پریوار ہے، 5 نکل آئے اور 5 ڈیڈ باڈی ملی ہے، 5 اندر پڑے ہوئے نکل نہیں رہے ابھی۔ کل سے لے کے آج تک 5 لاشیں نکل چکی ہیں، ایک بقایا بچہ میرا ہے
उसका 10 महीने पहले शादी की है, वो अंदर दबा हुआ। जिंदगी का नया सफर शुरू होते ही खत्म। कराची की मुनहदिम इमारत तले कई ख्वाब दब गए। मखदूश इमारत के हादसे में नौब्याहता जोड़ा भी चल बसा। नेरुल और मनीषा 5 माह कबल ही रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। अलमनाक हादसे पर अहले खाना गम से निढाल। मुनहदिम इमारत को 3 साल कबल खतरनाक करार दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद खुसरो का दावा, कहा 1.5 माह कबल भी इमारत को नोटिस जारी किया गया। लियारी में अब भी इंतहाई खतरनाक 22 इमारतें मौजूद हैं। 16 को खाली करा लिया गया, दीगर को खाली करवाने के लिए काम जारी है। MQM पाकिस्तान ने लियारी वाक़े का जिम्मेदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को करार दे दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है, गैर कानूनी तामीरात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मिली भगत से होती हैं। SPCA वाले नोटिस देने के अलावा कुछ नहीं करते। शहर को माफिया चला रहा है। 4 लोगों को मुअत्तल करने से कुछ नहीं होगा। कराची में भत्ताखोरी और गैर कानूनी तामीरात की मुअज्जद MQM है। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सुमेता अफजाल सैयद का जवाबी रद्द-ए-अमल, कहा SPCA और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत चल रहा है। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां दे देकर शहर से भगा दिया गया। शहर में चाइना कटिंग का पूरा सिस्टम भी MQM हिलाई। आज़रबाईजान खुशगवार मूड में 3 भाईजान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क और आज़री सदूर की चहलकदमी। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के बाद खुशगवार लम्हात की वीडियो जारी। सदर इल्हाम अलीयूफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर को खानकंदी की तारीखी इमारतों के बारे बताया। तीनों रहनुमाओं ने हाथ थाम कर पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के दरमियान मिसाली बिरादराना ताल्लुकात और एकजहती का इजहार किया। आज़रबाईजान के सदर खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ज़ोहराने पर ले गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली का इशारा, कहा खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड काउंसलर मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश हो सकती है। बानी की बहनें कुछ कहती हैं, कोई कुछ और कह रहा है। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत खारिज इम्कान नहीं। PDM और इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा किया जा चुका। मज़ीद बोले, तुर्किया और चीन हमारे दोस्त ममालिक हैं, लेकिन भारत के खिलाफ जंग हमने खुद लड़ी है। अगर भारत ने ऐसा दोबारा कुछ किया तो वैसा ही होगा। कहा जा रहा है कि मियां साहब सियासी कशीदगी को कम करने के लिए, निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी वजारतें लेना चाह रही है, क्या वजारतें लेगी? नून लीग उन्हें देगी? कोई इस तरह की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। इसहाक डार ने नवाज बानी मुलाकात की बातें कयास आराइयाँ करार दे दी। कहा, ये मुलाकात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। स्पॉन्सर्ड किस्म की खबरें फैलाई जाती हैं। हम तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त के साथ ही है, अच्छे वक्त में छोड़ेंगे नहीं। मजीद बोले, पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान की सिफारती मदद की। ईरान को भी अंदाजा हो गया पाकिस्तान सच्चा दोस्त है। ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है तो वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने खैबर पख्तूनख्वा से दहशत गर्दों को मार भगाया, कच्चे के डाकुओं का भी सफाया करेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आसिफ अली जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया कि मेरी दरख्वास्त है सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें।
غزہ میں جنگ بندی کے امکانات روشن، حماس نے ٹرمپ کی پیشکش کا مثبت جواب دے دیا۔ امریکی صدر آئندہ ہفتے غزہ امن معاہدے کے لیے پر امید، حماس کے مذاکرات کے بیان کا خیر مقدم، کہا غزہ سے متعلق بہت کچھ کرنا ہے، وہاں بہت سی امداد بھیج رہے ہیں۔ ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم کر دیا لیکن ایران اسے دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ حماس نے غزہ جنگ بندی تجویز پر جواب ثالثوں کے حوالے کر دیا۔ فلسطینی عہدیدار کا کہنا ہے کہ حماس کا رد عمل مثبت ہے۔ برستے بادلوں کی مسلسل مہم جوئی، لاہور کے مختلف علاقوں میں رمزم، گرمی اور ہب سے جان نہ چھوٹی۔ ہائی کورٹ، مال روڈ، جیل روڈ، شادمان، اچرا، فیروزپور روڈ میں بوندا باندی۔ محکمہ موسمیات کا آج اور کل شدید بارشوں کا الرٹ۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ پنجاب اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا الرٹ۔ گلیشیئرز پگھلنے سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں سیلاب کا خدشہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار کی سالانہ غسل کی تقریبات۔ مرکز تجلیات کو منو ارک گلاب سے غسل دیا گیا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، صوبائی وزراء چودھری شافع اور بلال یاسین کی شرکت۔ مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ ملک کی ترقی، خوشحالی، استحکام اور قیام امن کے لیے خصوصی دعا۔ پاکستان سے منہ کی کھانے کے بعد مودی سرکار کی نئی ترکیبیں، ڈرون ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہونے کا پلان بنا لیا۔ اگلے 3 سالوں کے لیے 23 کروڑ 40 لاکھ ڈالر مالیت کا نیا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ ریوٹرز کے مطابق سول اور عسکری دونوں اقسام کے ڈرونز اور اینٹی ڈرون سسٹمز کو مقامی طور پر تباہ کیا جائے گا۔ ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی۔ کوریا میں کھیلی گئی چیمپئن شپ میں قومی انڈر 13 اور انڈر 15 کھلاڑیوں نے فائنلز میں کامیابی لی۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے مجموعی طور پر 7 میڈلز جیتے۔